چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے لیے بڑے چیلنجز کیا ہیں جو چاہتے ہوں آپ لوگ کہ یار یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, یہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے, یہ اگر مسئلہ حل ہو گیا تو اس سے ہم لوگ جو ہے علاج 10 گنا زیادہ بہتر کر سکتے ہیں یا پھر 5 گنا زیادہ بہتر کر سکتے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. خدا سے مت کہو کہ میری مشکلیں بڑی ہیں, مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, کوئی بھی چینج کرتے ہیں تو آپ کو کام بھی کرنا پڑے گا اور آپ کو مخالفت بھی آئے گی, ہر طرح سے آئے گی. لیکن جب آپ کسی کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں تو یہ اس کا اٹ از پارٹ آف دا پیکج. آپ لوگوں کی مخالفت کیا ہے؟ ہمیں دیکھیے, جب بھی آپ کوئی چینج لائیں گے تو جہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ, سارے نہیں, کچھ لوگوں کو وہ چینج پسند نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, آپ ایک سسٹم لائیں گے کہ جی پرچی لگے گی, لائن سے لوگ آئیں گے, تو کچھ لوگوں کو وہ بات پسند نہیں آئے گی. دیکھیے لوگ سب اچھے ہوتے ہیں, کمی شاید ہمارے اینڈ پہ ہے کہ ہم نے ان کو بائن لانے میں, چینج ایڈجسٹ کرنے میں اتنی محنت نہیں کی. وقت لگتا ہے, لیکن آپ کو چونکہ اسپیڈ کے ساتھ کام کرنا ہے تو آپ آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا آر یو ورکنگ فاسٹ انف, تو آپ پوچھتے ہیں, یہ ان سے پوچھو تو ان کے بچے مر رہے ہیں. اگر ہم یہ 333 ہسپتال کے بجائے 400 میں ہوتے تو ہم کوئی اور بچے بچا رہے ہوتے. سو یو آر نیور فاسٹ انف, اور فاسٹ انف میں چینج از اے سلو پروسیس. ٹھیک, جو ایک طریقے سے کام چل رہا تھا, جب آپ اس میں چینج لاتے ہیں دیر از ریئیکشن, دیر از ریزسٹنس. لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مشکل پڑی ہو. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو تو کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اللہ کی مدد شامل حال کیوں ہے, اس کا میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس 20 لاکھ ماؤں کی دعائیں سالانہ آپ کو مل رہی ہوں تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ میں ماں کی دعا کو نہیں ٹالتا. 20 لاکھ بچوں کو جب آپ ایمرجنسی روم میں لائف سیونگ ٹریٹمنٹ دیں گے تو کہ اس ماں کی دل سے نکلنے والی دعا, اس کی آنکھ سے بہنے والا خوشی کا آنسو اللہ تک پہنچتا ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے, اس کی زبان پہ لفظ ہو یا نہ ہو, اس کے دل کا حال اللہ جانتا ہے. بے شک. اور ہم نے ممتا کی تڑپ دیکھی ہے. اللہ نے کہا میں اپنی مخلوق کو چاہتا ہوں 70 ماں یا اس سے بھی زیادہ. بے شک ایسے کیا. تو جب آپ ماؤں کے غم کے آنسو کو خوشی کے آنسو میں بدل دیں اور ان کی دعا آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہو, تو یہ پھر سارے مسئلے جو ہے حل ہو جاتے. آف کورس وی نیڈ فنڈس, آف کورس وی نیڈ سپورٹ, وی نیڈ ڈاکٹر شارٹیج. وہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی روٹین کی چیزیں ہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن آپ نے وہ یہی کرنا, عمل پہ ہم یو ہیو ٹو ورک ہارڈ اینڈ یو ہیو ٹو ورک کنٹینیوسلی ہارڈ اینڈ یو نیڈ ٹو ہیو فیتھ, انویورنگ فیتھ, جس کو علامہ اقبال نے کہا نا یقین محکم, کہ آپ اپنے کام میں, اپنی نیت میں انویورنگ فیتھ کے ساتھ, انفلنچنگ فیتھ, ہلا نہیں سکتے آپ اس چیز کو. اللہ پہ یقین, مصیبتیں بھی آئیں گی, سیٹ بیکس بھی ہوں گے, لیکن آپ کا کام ہے محنت کرنا. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں, نتیجہ آپ کے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں, اور آپ کی محنت سے بڑھ کر وہ جزا دیتا ہے آپ کو. اور تیسرا والا کیا تھا وہ بھائی؟ علامہ اقبال کا جملہ تو یہ نا یقین محکم, عمل پہم, محبت فاتح عالم. آپ نے کام ڈنڈے کے زور پہ نہیں کرنا, محبت کے ساتھ کرنا ہے. اور اس کے لیے ہم نے اپنی آرگنائزیشن کلچر میں لفظ محبت کو بڑا فوکس کیا. اور ہم نے اس پہ یہ کہا ہے کہ آپ نے کسی سے ہارش طریقے سے بات نہیں کرنی. ایک ڈاکٹر نے نرس سے نہیں کرنی یا فارمیسسٹ سے نہیں کرنی, کیونکہ آپ نے پیشنٹ سے جھڑک کے بات نہیں کرنی, نرمی سے بات کرنی ہے. اس کے لیے ہم نے آرگنائزیشن میں کلچر یہ رکھا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت چاہے زبانی کریں, ای میل سے کریں, نرمی سے کریں گے. اگر کوئی سڑی ہوئی ای میل لکھے گا تو وہ اس کا ریزگنیشن لیٹر ہے. جس طرح فائنینشیل امپروپرائٹی از زیرو ٹالرنس, ہراسمنٹ از زیرو ٹالرنس, اس طرح ہارشنس از زیرو ٹالرنس. محبت از ناٹ اے چوائس, آپ کو محبت سے ہی ڈیل کرنا ہے. اور اس کے لیے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک کلچر کا رول ہے فائر دا بریلینٹ جرکس, کیونکہ وہ لوگ جو جرک کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں وہ عموماً بڑے ہوشیار, تیز, اچھے کام کرنے والے بریلینٹ لوگ ہوتے ہیں. اور دیٹس وائی دے گیٹ اوے بائی بینگ ہارش, بیکاز وہ اتنے اچھے ٹیم ممبرز ہوتے ہیں کہ آپ ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن ان کو برداشت کرنے کی وجہ سے بہت سارے اور اچھے لوگ اچھا کام نہیں کر پاتے یا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے پہلا رول یہ ہے
کہ آپ نے ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا. 5 رول نمبر 1. ویری نائس. تو ایک یہ ایلیمنٹ ہے. دوسرا پازیٹیوٹی. میں نے ایک جو آتھر کی کتاب پڑھی تھی, نو کمپلیننگ رول, اور جو آتھر نے لکھا ہے وہ کہانی جو ہم نے بھی سنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو فرعون کے پاس سے لے کر نکلے تو 40 دن کے اندر اس قوم نے شکوہ کیا, کمپلیننگ کی کہ ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے, ہمیں واپس لے جاؤ وغیرہ. تو اس آتھر نے یہ لکھا ہے کہ یہ آزادی ان کو ملی تھی 400 سال کی غلامی کے بعد. فرعون کے پاس اسرائیلی قوم 400 سال سے غلام تھی, اور حضرت موسیٰ نے ان کو 400 سال کی غلامی سے نکال کے لے کے نکلے, صحرا میں گئے, اور انہوں نے 40 دن کے اندر ناشکراپن دکھایا. اللہ کو اتنا ناپسند تھا, اللہ کو ناشکراپن اتنا ناپسند تھا کہ مصر سے فلسطین کا رستہ جو 11 دن کا تھا, اللہ نے کہا کہ تم 40 سال میں پہنچو گے. یہ ہم نے بھی پڑھا ہے اسلامک ہسٹری میں, لیکن یہ میں تو ایک جو آتھر کی کتاب کا کہہ رہا ہوں. تو اسی طرح زندگی میں بھی جو ہمیں, آج ہم صبح اٹھے, ہماری آنکھ کھلی, ہم آ گئے, رات کو ہمارا انتقال بھی ہو سکتا تھا, ہم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے. تو ہم اپنے کام پہ اگر کمپلیننگ کریں گے, گریٹیٹیوڈ شو نہیں کریں گے, تو دیٹ از, اس کے لیے ہم نے ایک ایلیمنٹ یہ رکھا. اور یہ اچھی آپ نے سٹوری بتائی کہ اللہ تعالیٰ ناشکریہ اگر آپ کریں گے تو زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیلے ہو جاتی ہیں. آپ محنت کر رہے ہیں لیکن آپ ناشکر ہیں, اور وہ کام ہو کر ہی نہیں دے رہا آپ کا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کام کرنے میں تو مجھے ایٹ لیسٹ 1 سال لگے گا اس لیول تک پہنچنے میں, اور الحمدللہ کام اتنا اسپیڈ سے ہونے لگ جاتا ہے آپ کا کہ آپ وہ ٹارگیٹ 1 مہینے میں اچیو کر لیتے ہیں. جی, آئی تھنک گریٹیٹیوڈ از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ. اس کے لیے ہم نے غیبت میٹر بنایا ہے. ہر 3 مہینے میں ہم ایک غیبت میٹر پہ ہمارے تمام امپلائیز, اس وقت 2052 امپلائیز ہیں ہمارے, وہ سب اس میں حصہ لیتے ہیں, اور اس میں ایک انونیمس ہر ایک آدمی دوسرے کو ریٹ کرتا ہے کہ یہ کبھی غیبت کرتے ہیں, کبھی نہیں کرتے وغیرہ. تو اس کا اسکور جو بیسٹ لوگ ہوتے ہیں, جو غیبت میں بالکل نہیں ہوتے, پازیٹیو باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں, ایوارڈ دیتے ہیں, اور تاکہ انکریج کریں پازیٹیو بیہیویئر کو. اور جو لوگ گپ شپ میں, گاسپ میں, اس کی برائی اس کی برائی میں ہوتے ہیں, ان کو ہم کاؤنسل کرتے ہیں کہ آپ کے کولیگس جب آپ لنچ روم میں بیٹھے ہیں اور آپ نے کہا اس کو کچھ کام نہیں آتا اور اس کی برائی کی, اس وقت تو لوگ آپ کے سامنے ہنس رہے ہیں, لیکن آپ کے پیچھے وہ کہہ رہے ہیں یہ آدمی غیبت کرتا ہے, آج دوسرے کی غیبت میرے سامنے کرے, میری غیبت دوسرے کے سامنے کرے گا. ان لوگوں کو ہم پہلے کاؤنسل کرتے ہیں. اگر وہ اسی روش پہ رہتے ہیں تو پھر ہم ان کو اینول اپریزل میں ان کے گریڈ اسی حساب سے ایڈجسٹ کرتے ہیں, تاکہ ہم یہ ری انفورس کر رہے ہیں کہ پازیٹیوٹی بیہیویئر از واٹ از ریکوائرڈ, بیکاز اس کے بغیر آپ ایسا کام کر نہیں سکتے. اور اسی پازیٹیوٹی کو لانے کے لیے ہم نے یہ رول رکھا ہے کہ آپ کو ایک کتاب پڑھنی ہے ہر مہینے, اور اس کی سمری شیئر کرنی ہے 10 تاریخ تک لنکڈ ان پہ. کیونکہ کتابیں آپ کو لنکڈ ان پہ کس طرح سے آپ ایک سمری آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں, اردو کی, انگریزی کی, پروز, پوئٹری, پریفریبلی کوئی مینجمنٹ کی کتاب پڑھیں, کوئی اچھی کتاب پڑھیں, اس کی سمری بنائیں اور لنکڈ ان پر شیئر کریں, تاکہ آپ کو پڑھنا بھی آئے, سمرائز کرنا بھی آئے, لکھنا بھی آئے. اور یہ ہمارے تمام مینیجرز کے لیے لازمی ہے کہ سال میں وہ 12 کتابیں پڑھیں. کتنے مینیجرز ہیں آپ کے؟ ہمارے پاس کوئی تقریباً 70 مینیجرز ہیں. زبردست بھائی. تو اگر جو مینیجر کیڈر کے لوگ ہیں ان کے لیے, کیونکہ ریڈرز آر لیڈرز, آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک لیڈر نہیں چاہیے, آپ کو پوری ٹیم آف لیڈرز چاہیے. اور لیڈرز بننے کے لیے ریڈنگ بہت ضروری ہے. 5% لوگ ہیں جو اپنی گریجویشن کے بعد کبھی کوئی کتاب اٹھا کے پڑھتے ہیں. تو وہ لوگ جو کہ اٹھا کے پڑھ رہے ہیں, آپ سمجھ لیجیے یہ اس باقی 95% سے بہتر لیڈر بن جائیں گے.